پاکستان سمیت دنیا بھر میں چونکہ رمضان الکریم شروع ہو چکا ہے اور رمضان شروع ہونے کے ساتھ ہی ہمارے دسترخوان پہ اگر کوئی سب سے اہم اور ضروری جزو ہوتا ہے تو وہ یہ والی دو چیزیں ہیں، روح افزا اور جام شیری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ اور ہماری افطاری تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک یہ لال پیلے مشروب ہمارے دسترخوان کا حصہ نہیں ہوتے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی بہت زیادہ افطاری افورڈ کر سکتا ہے، بہت بڑا دسترخوان افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کم از کم جام شیری اور روح افزا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر دسترخوان کی زینت ہوتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہمیں روزوں کے درمیان، رمضان کے بعد، روزے کے بعد اور سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد یہ والے انرجی ڈرنک، جنہیں انرجی ڈرنک سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ انسٹنٹ انرجی ہے، کیا یہ ہمیں کوئی فائدہ دیتے ہیں اور کیا یہ ہمیں استعمال کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ انرجی ڈرنکس نہیں ہیں، یہ انسٹنٹ انرجی بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شوگر کانٹینٹ ہے، یہ صرف اور صرف ریفائن شوگر ہے، یہ چینی ہے اور یہ آپ کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ کیسے مضر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ سارا دن کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، ایک دم سے روزہ افطار ہوتا ہے اور آپ بہت سارا پانی پیتے ہیں جس میں روح افزا یا جام شیری شامل ہے، تو یہ انسٹنٹ شوگر ہے جو آپ فوری طور پہ اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں۔ چونکہ اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ شوگر ہی ہے، تو یہ شوگر جب آپ کے اندر جاتی ہے تو ایک دم سے ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے، ایک دم سے ڈوپامن کیا ہوتا ہے جی؟ ہیپی ہارمون ہوتا ہے، خوشی کا ہارمون ہوتا ہے، تو ایک دم سے ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو ایک فرحت ملتی ہے، ایک خوشی ملتی ہے۔ پیاسے آپ آلریڈی ہوتے ہیں اور شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی اور اس کے ساتھ پھر روح افزا اور پھر میٹھا اور پھر شوگر اور پھر چینی، کیونکہ چینی جو ہے جا کے ڈوپامن ریلیز کرے گی تو آپ کو ایک دم سے انسٹنٹ ہیپینس فیل ہوگی، آپ کو ہیپینس فیل ہوگی، آپ خوش ہوں گے اور آپ کو یہ فرحت دے گا۔ پیاسے بھی آپ آلریڈی تھے، یہ آپ نے روزہ افطار کرتے ساتھ ہی سارا دن کے جسم کی ورکنگ رکی ہوتی ہے، معدہ رکا ہوتا ہے، آپ کی ایک سمجھیں کہ ایک مشین ہے، ایک انجن ہے، باڈی ورکنگ میں نہیں ہوتی، اور آپ نے ایک دم سے کیا کیا؟ بہت ساری شوگر اس کے اندر ٹھونس دی۔ اب جب وہ شوگر جائے گی، کیونکہ اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ شوگر جا کے آپ کی ایک دم سے آپ کے شوگر لیول کو ہائی کر دے گی، اور ایک دم سے جس طرح سے ہائی ہوگا، اور پھر چینی کی یہ خاصیت ہے کہ چینی یا شوگر یا میٹھا آپ کی بھوک ختم کر دیتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ تھوڑا سا میٹھا کھا لیں، گلاب جامن کھا لیں، حلوہ کھا لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں یا تھوڑی سی ایون کہ چینی کھا لیں، میٹھا پانی پی لیں، کچھ دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ کا معدہ فل ہو گیا ہے، کیونکہ میٹھا جا کے آپ کی بھوک ختم کر دیتا ہے اور آپ جو ہے وہ ہیوینس فیل کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معدہ فل ہو گیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے روح افزا اور جام شیری جا کے آپ کے معدے کو فل فیل کرواتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی ہیلدی چیزیں نہیں کھا سکتے، آپ فروٹس نہیں کھا سکتے، آپ افطاری کے بعد اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکتے، آپ افطاری کے بعد اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے افطار کرتے ساتھ ہی فوراً سے بہت سارا میٹھا کھا لیا۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انرجی کریش کرتا ہے۔ انرجی کریش کس طرح ہوتی ہے کہ ایک دم سے بہت سارا میٹھا لے لیں گے، آپ فل فیل کریں گے اور آپ کو ایک دم سے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، جس سپیڈ سے آپ کی شوگر اوپر جائے گی، پھر اسی سپیڈ سے کچھ دیر میں آپ کی شوگر نیچے آئے گی۔ آپ آلریڈی خالی پیٹ تھے، آپ کی شوگر ایک دم سے بڑھی، ایک دم سے نیچے آئی، تو آپ سوچیں کہ وہ آپ کے آرگنز کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا نقصان کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، لال بالکل خون کی طرح بالکل ریڈ ہے۔ اب یہ ریڈ کس طرح بناتے ہیں؟ اس کو ریڈ کرنے کے لیے اس میں آرٹیفیشل کلر ڈالے جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل کلر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس معیار کے ڈالے جاتے ہیں اور اس میں کون کون سے کلر ہوتے ہیں، اور میں ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا کہ یہ آرٹیفیشل کلر اور پھر اس کا جو فلیور دینے کے لیے آرٹیفیشل فلیور ڈالے جاتے ہیں، یہ آپ کے خلیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت زیادہ نقصان دی چیزیں ہیں، یہ آرٹیفیشل فوڈ کلر اور جو آرٹیفیشل فوڈ فلیور ہوتا ہے۔ جب یہ خلیے خراب ہوتے ہیں تو انسان الٹیمیٹلی کینسر کے خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کینسر کیا ہے؟ کینسر بھی یہی ہے کہ جب آپ کے خلیے خراب ہوتے ہیں، جب آپ کے سیلز خراب ہوتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو وہ پھر کینسر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی یا آپ کو کینسر ہو جاتا ہے۔
تو الٹیمیٹلی یہ والی چیزیں استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، یہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جگر کے لیے کیسے خطرناک ہیں؟ یہ جائیں گے، آپ کی جو ہے شوگر لیول بڑھے گا، آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھے گی، اور الٹیمیٹلی آپ کے جگر پہ اثر پڑے گا۔ آپ کا جگر ڈیمیج کرنے میں اور آپ کو فیٹی لیور کا مریض بنانے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز شاید آپ کو بہت عجیب لگے گی، لیکن یہ بھی سچ ہے، آپ شاید میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جامع شیری، روح افزا، ٹینگ یا کوئی بھی یہ جو میٹھے ڈرنکس ہیں، یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ تو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پانی لیں گے، تو یہ ڈی ہائیڈریشن کیسے پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ ڈی ہائیڈریشن ایسے پیدا کرتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف شوگر بھری ہوئی ہے، چینی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ جو چینی آپ لیتے ہیں، آپ کو میں ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بہت ساری چینی کھا لیں تو آپ کا منہ خشک ہو جائے گا، چونکہ اس میں واٹر کانٹینٹ نہیں ہوتا، یہ صرف شوگر ہے، چینی ہے، جو وقتی طور پہ آپ کو فل فیل کروا رہی ہے۔ آپ اگر سادہ پانی پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ 4 گلاس بھی پی لیں، آپ یہ پی لیں گے تو آپ 2 گلاس پینے کے بعد فل ہوں گے، نہ آپ کھانا کھا سکیں گے، نہ آپ پانی پی سکیں گے۔ تو اس میں واٹر کانٹینٹ ہے نہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ بہت سارا میٹھا ایک دم سے کھا لیتے ہیں۔ پھر اس پہ جو یہ دیکھیں نا تصویریں بنی ہوئی ہیں جی، اس پہ مالٹا بھی ہے، اس پہ امرود بھی ہے، اس پہ بیریز بھی ہیں، اس پہ انار بھی ہے، اس پہ سیب بھی ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کیا کہ کچھ بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں، اس پہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، یہ کلیم بھی نہیں کرتے، لیکن پاکستان ہے یہاں پہ چونکہ نہیں پوچھا جاتا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بنا دیتے ہیں۔ اس کی اگر میں نیوٹریشنل ویلیو دیکھوں کہ چلو جی آپ نے اس کا انسٹنٹ سیرپ یا شربت یا بنا کے پی لیا تو اس کی کوئی بہت زیادہ نیوٹریشنل ویلیو ہوگی، تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو زیرو ہے، نیل ہے۔ اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے بہت سارا میٹھا انٹیک کر لیا۔ اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ رمضان میں وزن کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں جاتا ہے، تو وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت سارا میٹھا جو ہے، جو شوگر انٹیک ہے، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شوگر کے بارے میں میرا پورا ولاگ ہے کہ شوگر آپ کو کون کون سے نقصانات پہنچاتی ہے، اور شوگر کھانے سے اور شوگر لینے سے آپ کس حد تک مریض بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ شوگر سے نہ صرف آپ شوگر کے مریض بنتے ہیں، بلکہ آپ دل کے مریض بھی بنتے ہیں، اور بلڈ پریشر بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کا چینی کا انٹیک ہے، شوگر انٹیک ہے۔ اور یہ جب آپ رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے کے بعد یہ والی چیز لیں گے تو یہ آپ کی باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ تو اس رمضان میں تہیہ کر لیجئے کہ آپ نے سادہ پانی پینا ہے، فریش جوسز پینے ہیں، لیکن کم از کم یہ والا زہر، میں کہوں گا کم از کم یہ والا زہر اپنے معدے کے اندر نہیں اڈیلنا۔ بہت شکریہ۔